اور بہنوں، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے یا وہ ہم سے دور ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ خدا کی محبت کیسی ہے اور وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب ہم رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اس کا 8واں باب اور 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو عین وقت پر مسیح ہماری خاطر ہوا۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اس وقت سے محبت کرتا ہے جب آپ اسے نہیں جانتے تھے اور آپ کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ گناہ میں زندگی بسر کریں۔ یہ محبت، یہ قربانی غیر مشروط ہے، یعنی بغیر کسی شرط کے وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی نیکی اور اچھے کاموں کا انتظار نہیں کرتا۔ جس طرح ماں اپنے گندے اور میلے کچیلے بچے سے پیار کرتی ہے، اسی طرح وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور جس طرح ماں اپنے گندے بچے کو دھوتی، صاف کرتی، نیا لباس پہناتی ہے، ویسے ہی اس کا فضل ہمیں صاف کرتا ہے۔ یسوع ہمیں معاف کرتا اور نیا بنا دیتا ہے۔ خدا کی محبت کا دار و مدار اس کے فضل پر ہے، نہ کہ ہماری کسی قابلیت اور کسی خصوصیت پر۔ بغیر کسی شرط کے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم سیکھیں گے کہ اس کی محبت کی انتہا کیا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کا خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن گناہگار کے لیے اس کی باہیں ہمیشہ کھلی ہیں، اس لیے کہ وہ گناہگاروں سے محبت کرتا ہے۔ خدا کا بندہ لوکا جب اپنی انجیل لکھتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیماروں کو، اور گناہ کے بیماروں کو چنگا کرنے کے لیے، ان کو ان کے گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ اور اس کی محبت کی انتہا کیا ہے؟ ہم افسیوں کا خط اس کا 3واں باب اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے، سب مقدسوں سمیت معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہوتے جاؤ۔ میرے عزیزو، یہ محبت انسانی پیمائش سے باہر ہے۔ دنیا میں کوئی پیمائشی پیمانہ، کوئی ایسا میئرنگ اسکیل نہیں جو اس کی محبت کو ناپ سکے اور بتا سکے کہ خدا کس حد تک آپ کو پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت کی کوئی حد نہیں، اس کی محبت کو کوئی شمار نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کی محبت پر نگاہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، خدا سے انسان بننا بتاتا ہے کہ اس کی محبت کیا ہے، انسان سے صلیب تک کا سفر بتاتا ہے کہ محبت کیا ہے، صلیب پر لانتان اور ہر طرح کی ذلت جو اس نے میرے اور آپ کے لیے سہی، وہ بتاتی ہے کہ محبت کیا ہے۔ اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلنے والا جملہ، اے باپ تو ان کو معاف کر، یہ بتاتا ہے کہ محبت کیا ہے۔ اور یہ محبت اور یہ پکار صرف اس وقت مصلوب کرنے والے گناہگاروں کے لیے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کی پکار بھی ہے، اور بتاتی ہے کہ سچی محبت وفا دیکھنی ہے تو صلیب پر دیکھو، جہاں ہر لفظ سے محبت جھلکتی ہے، جو پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ یہاں وفا ہے، یہاں نجات ہے، یہاں گناہوں کی معافی ہے، اور یہاں آپ کے گناہوں کی قیمت چکا رہی جا رہی ہے، یہاں آپ کا غضب مسیح یسوع پر انڈیلا جا رہا ہے، یہاں آپ کی عدالت، آپ کے جرم کا سامنا جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کو کرنا پڑ رہا ہے جو گناہ سے نا واقف ہے۔ یہاں آپ کے گناہ کی مزدوری وہ ادا کر رہا ہے جس نے گناہ نہیں کیا، اور یہاں پر
آپ کے گناہ اور عدالت وہ برداشت کر رہا ہے جو گناہ سے ناواقف ہے، کوئی اور آپ کے گناہوں کی سزا برداشت کر رہا ہے۔ اور یہ محبت ہی تو ہے، یہ محبت کی انتہا ہی تو ہے، اس سے بڑھ کر نہ محبت تھی، نہ ہے اور نہ ہی ہوگی۔ یاد رکھیں، گناہ کی حالت میں، مجرم ہونے کی صورت میں، ماں باپ، بہن بھائی، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی غلطی، خطا اور گناہ پر شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے قریبی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یسوع آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ وہ آپ سے کبھی دستبردار ہوگا۔ ہم بے وفا ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ اس کی محبت آپ کو تلاش کرتی ہے، اس کا فضل آپ کو تلاش کرتا تھا، کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ یہ تلاش آدم سے شروع ہوئی اور دنیا کے آخری انسان تک جاری ہے۔ خدا عدن میں آدم سے رفاقت رکھتا تھا اور وہ رفاقت آج آپ سے بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی محبت آدم کو پکارتی تھی، آدم تو کہاں ہے؟ اور آج وہ آپ کو بھی پکارتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ تو کہاں ہے؟ وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، آپ کو تلاش کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو گناہ بھری زندگی سے نکالنا چاہتا ہے۔ آئیں اس کی طرف محبت بھرا ہاتھ بڑھائیں، اپنا آپ اسے دیں، اس کی محبت کو قبول کریں، اس کو اپنائیں۔ اس نے آپ کے لیے، آپ کی محبت کے لیے انسان سے، خدا سے انسان تک کا سفر طے کیا ہے، اور صلیب کا سفر بھی کوئی انسان بات نہیں، آسان بات نہیں، اور نہ ہی خدا سے عام معمولی انسان بننا کوئی آسان ہے۔ یہ سفر اس نے آپ کی محبت میں طے کیا ہے، اور یوحنا رسول اس کی محبت کی انتہا کو یوں بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یاد رکھیں، خدا کی محبت صرف احساس ہی نہیں بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ جب آپ اس محبت کو قبول کرتے ہیں، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ ہلاکت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ گناہ کی غلامی سے نکلتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ جو بھٹکے اور گمراہ اور برگشتہ تھے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج ابلیس آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ خدا کے لیے قابل نفرت ہیں تاکہ آپ خدا کے پاس نہ جا سکیں، لیکن میرا ایمان ہے آج آپ پر اس کی محبت کا بھید اور مکاشفہ کھل چکا ہے، اور یہ آپ کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کرے گا اور ابلیس کے ہر خیال کو جھٹک دے گا جو ہمیں آسانی سے الجھا دیتا ہے، جو ہمیں گمراہ کرتا ہے اور مسیح کی محبت سے دور لے جاتا ہے، جو ہمارے دل میں مسیح کی محبت سے متعلق شکوک پیدا کرتا ہے۔ آئیں اس کی محبت بھری آواز سنیں جو آپ سے کہتا ہے، کلام خدا بیان کرتا ہے، خداوند زمانہ قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی۔ یاد رکھیں، جو چیزیں ابدی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، جو چیزیں ازلی ہیں ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اس کی محبت کو قبول کریں اور اس کے ساتھ نیا سفر شروع کریں، اپنے آپ کو اس کے تابع کریں اور اس کی محبت میں بڑھیں۔ آئیں اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس کی محبت کو بانٹیں تاکہ ہم ابلیس کے اس وہم سے، اس خیال سے باہر نکل سکیں کہ خدا گناہگاروں سے نفرت کرتا ہے۔ خدا کے پاس گناہگاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں، خدا گناہگاروں کو اپنے پاس نہیں آنے دے سکتا۔ اس خیال کو جھٹکیں اور دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ اور سبب ٹھہریں۔ آمین۔